کی رات کو ہم لوگ شب معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آج شب ہے؟ شب تو روز ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں شب مشہور ہے شب معراج کے ساتھ، شب برات کے ساتھ، شب قدر کے ساتھ۔ شب رات، شب کہتے ہیں رات کو، تو اب شب تو ہوتی ہے۔ شب معراج کا تفصیلی قصہ، تفصیلی واقعہ ہم لوگ جمعہ کے بیانوں میں اس کے علاوہ اور جگہوں پر سنتے رہتے ہیں۔ اصل مقصد اس سے وہ چیز ہے جس کے لیے یہ معراج ہوئی ہے، اور وہ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہی ہوئی۔ تحفے کے طور پر آج کی رات میں نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ کوئی مخصوص وظیفہ، مخصوص عمل، مخصوص عبادت آج کی رات کے لیے متعین نہیں ہے، اور جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ جیسے اور راتوں میں بندے کو اختیار ہے عبادت کرے تو کرے ورنہ سو جائے، فضولیات میں اور لغویات میں اور راتوں میں بھی لگنا گناہ ہے، آج کی رات میں بھی۔ آج کی رات میں بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، خالی جاگتے ہیں، پھرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ہوٹلوں اور چوراہوں پر رات گزار دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں جائے، چپ چاپ کے سو جائے، صبح کو اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اگر جاگنا ہے تو عبادت کرے، لیکن عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، اور جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں اللہ سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ مل گیا تو بندہ نماز پڑھ لے پھر اگر جاگ رہا ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھے، درود و سلام پڑھے، چونکہ اس رات کی مناسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی ہے۔ بس یہ کام کر لے، ورنہ کوئی مخصوص عبادت اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی سی یاد دہانی آ جائے کہ یہ نماز جو اس آج کی رات میں فرض ہوئی ہے، اس نماز کے ساتھ ہمارا کتنا رشتہ مضبوط ہے۔ شب معراج کے لیے واقعہ سننے کے لیے غور سے، دھیان سے، توجہ سے، بیدار مغزی کے ساتھ جاگتے رہیں گے، لیکن اس معراج کے نتیجے میں صبح کو جو نماز فرض ہے اس نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کتنی صبح ہماری ایسی چلی جاتی ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز، یہ فرض عین ہے، جس نماز کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، وہ تو اسلام کے راشن کارڈ سے ہی نکل گیا۔ صرف دنیا کے پٹواری کے کھاتے میں وہ راشن کارڈ میں مسلمان رہے گا،
اللہ کے کھاتے میں نکل جائے گا۔ گرچہ جمہور علماء کے نزدیک یہ بندہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، لیکن اللہ کی فٹکار اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا اس پر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا، میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں کسی اور کو کھڑا کروں جو نماز پڑھائے اور خود شہر میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کبھی تصور بھی نہیں ہوتا ہے میرا اور آپ کا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے اور آپ کے ساتھ اتنی محبت اتنی محبت ہے کہ آج کی رات میں بھی ہمارا خیال ہم یاد ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں یہی نبی، یہی پیغمبر، یہی ہمارا رسول کہہ رہا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں نحوست آ گئی، گھر میں نظر بد لگ گئی، گھر میں کسی نے جادو کیا، گھر میں کسی نے تعویذ بتی کر لی، کسی نے نہیں، میں نے خود کی ہوئی ہے۔ جب نماز نہیں پڑھوں گا، میری بیوی نماز نہیں پڑھے گی، میری بیٹی بیٹا نماز نہیں پڑھیں گے، تو گھر میں برکت آئے گی کہاں سے؟ ایک نحوست نہیں، وہاں نحوسوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر چاہے جتنے پیسے کما لو، چاہے جتنی دعا کر لو، حل ہونے والا نہیں ہے جب تک نہ گھر کا سسٹم نماز کے ساتھ جڑ جائے گا۔ گھر کا ہر بالغ مرد اور عورت نماز پڑھ لیں گے تو گھر کی نحوست ٹلے گی، ورنہ جتنی مرضی جس پیر کے پاس جائیں، جس ولی کے پاس جائیں، جس مفتی کے پاس جائیں، دعائیں کراتے رہیں، ان کی دعا نبی کی بد دعا کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دے گی۔ کون سا ولی ہو سکتا، کون سا پیر ہو سکتا، کون سا مفتی محدث ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مقابلے میں دعا قبول کرا لے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خالی میری آپ کی دعا پر میرے گھر کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تب ہوگا جب گھر کا ہر بالغ مرد عورت نماز کا پابند بن جائے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے ڈنڈا لے کر گھر والوں کو چاہیے، کوئی رعایت نہیں، کوئی یہاں پر شفقت نہیں، کوئی پیار نہیں، ڈنڈے سے ہنکاؤ سب کو باہر نکال دو۔ بلکہ محلے کے اندر ایسے چودھری ہونے چاہیے، امام کو ایسی پاور ہونی چاہیے کہ جو نماز میں نہیں آئے گا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ لیکن امام کے پاس پاور کہاں ہے؟ وہ تو نماز کو کہیں گے، امام کو کہیں گے چل نکل تیری چھٹی ہے، ہم تو جیسے مرضی ویسے رہیں گے۔ لیکن ایسا حال ہونا چاہیے، ایسی پاور گھر والے کو تو ہونی چاہیے۔ ہم تو بہت سنتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ڈنڈے سے، ہاتھ سے روک لو۔ ہم بہت آسان ہو گیا ہے جی، ہمارے پاس پاور ہی نہیں، ہم حکومت میں نہیں، ہمارا اقتدار ہی نہیں ہے۔ جب ہم سی ایم پی ایم بنیں گے، ہماری پولیس ہوگی، ہماری فوج ہوگی، پھر ہم یہ کام کریں گے۔ دنیا میں کتنے مسلمان سی ایم پی ایم بنے ہوئے، کون سا کام کیا ہے؟ لیکن ہر گھر کا ہر بڑا سی ایم ہے، ہر گھر کا ہر بڑا پی ایم ہے، ہر گھر کا ہر بڑا صدر ہے، تو یہاں تو نافذ کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں صدر نہیں ہے، پی ایم سی ایم نہیں ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر بڑا چھوٹے والے پر پوچھنے والا ہوگا۔ گھر والا تو ہے گھر والوں پر پوچھنے والا، باپ تو ہے اولاد پر پوچھنے والا، باپ تو ہے بیٹی پر پوچھنے والا، باپ تو ہے بیٹے پر پوچھنے والا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ باپ بیٹے کو صبح کو نہیں جگاتا ہے، صبح کو مسجد میں نہیں لاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم بچپن سے بچوں کو جب مسجد کا عادی نہیں بناتے ہیں تو پھر بعد میں وہ پھر مسجد کے عادی نہیں بنتے۔ بازار جانے کے لیے شوز کیسا لینا ہے، میرے ساتھ چلو میں دکھاؤ، تم چوائس تمہاری، پیسہ میرا۔ مسجد کے لیے نہیں کہیں گے بیٹا چلو میرے ساتھ میری انگلی پکڑ کر، میں تم کو مسجد میں دکھاؤں گا کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں، تم بھی نمازی بن لینا۔
میں تم کو مسجد میں دکھاؤں گا، چھوٹا سا مکتب میں اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن ہو گئے، تم کو بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ یہ ترغیب ہم نہیں دیتے ہیں۔ پھر بڑے ہو کر پھر بچے بے نمازی بن جاتے ہیں۔ مسجد میں بچوں کو لانے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اچھا، ایک اور مصیبت ہوتی ہے، جمعے کا مفتی، مہینے کا مفتی، 8 کا کھاٹ کا 360 کا مفتی، سب سے پہلے بچوں کو مسجد میں لاتے ہو، شور کرتے ہیں، ایسا جیسا سب سے زیادہ خشوع خضوع والا نماز یہی پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کرتا یہاں ہوگا، دھیان کہیں اور ہوگا۔ یہاں تو ہمیں معمولی سی وہ کھجلی ہمیں نماز نہیں پڑھنی دیتی ہے، اور بچہ اگر کہیں شور کر لے گا ہم سب سے پہلے فتویٰ اس پر ٹھوک دیتے ہیں۔ کیا صحابہ کے دور میں بچے مسجد میں نہیں آتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ آگے جب صحابہ کرام نماز پڑھ کے سلام پھیر کر جب دعائے معصورہ زور سے پڑھتے تھے، تب ہم پچھلی سے پچھلی صف میں، بچوں کی صف میں ہم ان کی دعاؤں کی، اذکار کی آواز سن کر سلام پھیرتے تھے۔ بچے تو مسجد میں ہوتے تھے۔ ہاں، اتنا معصوم اور چھوٹا بچہ جس کو اپنے پیشاب پاخانے کی بھی تمیز نہ ہو، اس کو نہیں لانا چاہیے۔ ورنہ آج تو 3 سال کے بچے کو موبائل دو، دبن اندرمو ہی اینس کرتن تو پورا پوسٹ مارٹم تو وہ کر لیتا، اتنا ذہین ہے۔ تو جس کو پیشاب پاخانے کی سوجھ بوجھ ہے اس کو مسجد کا عادی بنا لینا چاہیے۔ اور اگر کم سے نماز میں نہیں لاتے، کم سے کم دن میں ایک بار بچے کو مسجد کا چکر کروا کے لے جاؤ، ضرور اس کو اللہ کے گھر میں لاؤ، نفل نماز میں لاؤ، نفل نماز پڑھ لو پھر لے جاؤ۔ اگر جماعت میں اتنا شریر بچہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے دے گا بعد میں، لیکن مسجد کا عادی ضرور بناؤ۔ ہم تو بچے تو کیا، بڑوں کی عمریں گزر جاتی ہے، ان کو مسجد کا پتہ نہیں ہوتا مسجد ہے کہاں، اور وہ آتے دن مسجد میں غسل خان کا اچھو ہوتا، آتا ہی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں غسل خانے کا۔ آج کی رات میں اہم کام، اہم جز وہ نماز ہے۔ اس نماز کے لیے میں اور آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے اور گھر والوں کو بھی 5 وقتہ نماز پڑھوائیں گے، اور تمام بالغ مردوں کو مسجد میں نماز پڑھوائیں گے، خود بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ویسے نماز پڑھنے کا ارادہ کروا لینا یہ تو بیوقوفی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، اس میں چارہ ہی کار کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں چارہ کون سا، اس میں احسان کس کا ہے؟ لیکن میں آپ کو ارادہ کروا رہا ہوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ نماز تو سفر، حضر، حتیٰ کی عورت کو درد ذہ، جب بچہ آدھا دنیا میں آئے ہو، آدھا رحم میں ہو، اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے۔ جب اس کو چھوٹ نہیں تو میرے اور آپ کو چھوٹ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم یہ نیت کر لیں، ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری بات کا خلاصہ اتنا ہی کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیں گے۔ باقی بات انشاءاللہ مفتی صاحب کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہم سنیں گے عزیزم محمد عمران، متعلم مدرسہ تعلیم القرآن کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. نعت پڑھنے کے لیے میں نے جتنے ساتھ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تھوڑا سا قریب آ جائیں. تھوڑا سا مجموعہ جب سامنے ہوتا ہے تو بات کرنے والے کو بھی انشراح ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک ذہن کے اندر ایسی بات ڈال دے دیتے ہیں جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں اپنے رفیق محترم مفتی قاضی عبدالوحید صاحب قاسمی حافظہ اللہ مدرس جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی سے گزارش کروں گا اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ من سنتي اكرمه الله تعالى باربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، والثقۃ فی الدین، والسعۃ فی الرزق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، میرے ایمانی بھائیوں، آج کی رات شب معراج کے نام سے مشہور ہے. محدثین، مؤرخین اور مفسرین کے درمیان بہت سخت اختلاف ہے اس بات کے بارے میں کہ آج کی رات میں ہی معراج ہوا ہے یا کسی اور رات میں یا کسی اور مہینے میں. اس کی تعین نہ تو قرآن پاک میں ہے نہ احادیث میں ہے. اتنا قرآن پاک میں موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے. سورہ اسراء کی ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو لیا. مطلب ہے کہ خود نہیں گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالک نے لیا. قرآن پاک یہی بتا رہا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام جو مکۃ المکرمہ میں ہے وہاں سے شروعات ہوئی اس سفر کی، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں کی جو سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے، اس کو معراج کہا جاتا ہے. معراج کے لغوی اور ڈکشنری معنی جو آتے ہیں، یہ آتے ہیں اس کے معنی چڑھنے کے. اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں عرجت الی السماء، مجھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، لے جایا گیا. پتہ چلا کہ مسجد اقصی سے اوپر جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں. مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک ہوا ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا، اور اس سے فائدہ ایک انسان کو کیا ہوگا، یہ ایک بہترین ٹاپک ہے ہمارے سامنے، ایک موضوع ہے جس کے بارے میں ہم سب کو معلومات ہونی چاہیے. لیکن پہلی بات میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصراً کہ معراج ہوا کیسے ہے اور کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. جبریل امین عرش سے آتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. دروازے سے نہیں گئے، اوپر سے چھت سے اترے نیچے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا جبریل امین، سارے فرشتوں کے سردار، اور کچھ فرشتے ان کے ساتھ اور بھی موجود تھے. ان کے پاس آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور کہا کہ مالک کائنات نے کہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کروانا ہے، 7 آسمانوں کا سفر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیدار ہوئے اور کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر حتیم کے احاطے میں آرام کرنے لگے. کعبۃ اللہ کے 2 حصے ہیں، ایک چھت والا حصہ ہے اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہے جو بغیر چھت کے ہے اس کو حتیم کا احاطہ کہا جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دخلت الکعبۃ فاتعبت الامۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، امت کو مشقت میں ڈالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے جب اللہ کے حبیب کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس وقت اللہ کے حبیب کیا تھے، مسرور جدا، بہت زیادہ خوش تھے جب اللہ کے حبیب بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. جب باہر نکلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حزین جدا، بہت پریشان تھے. اللہ کے حبیب سے سوال کیا حضرت عائشہ نے جس وقت آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے بہت زیادہ خوش تھے، باہر نکلے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب نے جواب میں فرمایا
دخلت الکعبۃ فاتعبت الامۃ، میں کعبہ کے اندر داخل ہوا، اپنی امت کو مشقت میں ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں بھی امت یاد ہے۔ کہا کیوں مشقت میں پڑی؟ اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ سے فرمایا میری امت کے جو افراد یہاں مکہ میں پہنچیں گے حج اور عمرہ کے لیے، جب ان کو یہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ اللہ کے حبیب بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی ہے، تو سارے اس کے لیے تمنا کریں گے اور اندر جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر ایک کو بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب موقع نہیں ملے گا تو وہ پریشان ہوں گے۔ ان کی وہ پریشانی میرے ذہن میں آ گئی کہ میں اندر جا کے میں نے 2 رکعت کیوں پڑھی، میں نے باہر ہی پڑھی ہوتی تو اپنی امت کے لیے آسانی ہوتی۔ اس کے بعد حتیم کے احاطے میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کے افراد حتیم کے احاطے میں جو 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو بیت اللہ کے اندر جانے کا پورا ثواب ملے گا۔ اسی حتیم کے احاطے میں آرام فرمانے لگے، جبریل امین یہاں پر بھی پہنچے، بیدار کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفر شروع کر دو۔ بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا، جو زمزم کا کنواں سارے پانیوں سے افضل ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ماء زمزم لما شرب بھی، جس مقصد سے مائے زمزم کو پیا جائے گا، اس پانی کو پیا جائے گا، اللہ اس کو انسان کو شفا نصیب کرے گا۔ اس پانی کے پاس پہنچایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا، اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد ایک تشت لایا جو سونے کا تھا، جو جبریل امین جنت سے لائے تھے، اس میں حکمت اور ایمان کی ساری چیزوں کو بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دہنے کے بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دوبارہ سینے کے اندر واپس کر دیا، اور اس کے بعد بند ہوا۔ گویا کہ ایمان اور حکمت کے سرچشموں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو معمور کر دیا، بھر دیا، اور اس کے بعد سفر شروع ہوا۔ ایک جانور لایا گیا جس جانور کا نام آتا ہے براق۔ یہ برقن سے، برقن کے معنی عربی میں آتے ہیں بجلی، یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز جانور تھا۔ اس کی تیزی کا اندازہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ یہ سفر شروع ہوا، گویا کہ حتیم کے احاطے سے، بیت اللہ سے اس سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ جبریل امین پیچھے ردیف بن جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق جبریل امین پیچھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس سواری پر۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ 2 رکعت نماز یہاں پر ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں پہنچے؟ کہا کہ مدینہ منورہ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا المدینۃ دار الایمان، یہ ایمان کا مرکز ہے مدینہ۔ اور دوسری بات فرمائی مسوى الحلال والحرام، یہ حلال اور حرام کا مرکز ہے، یہاں حلال اور حرام کا پتہ چلے گا کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی ارض الہجرہ، یہ ہجرت کی جگہ ہے، یہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، لہٰذا 2 رکعت نماز یہاں پڑھیے۔ مدینہ منورہ کے اندر 2 رکعت نماز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اس کے بعد 2 رکعت ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ پھر کہاں پہنچے؟ طور سینا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ بات کرنے والا نبی۔ وہاں پر جب پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا ہے، لہٰذا 2 رکعت یہاں پر بھی نماز ادا کیجیے۔ 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر مدین کے پاس پہنچے۔ مدین وہ بستی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام وہاں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش جو تھی، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد 5ویں مرحلے پر پہنچے بیت المقدس۔ وہاں پر کیا تھے؟ سارے انبیاء جمع تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی امامت کرواتے ہیں۔ امامت کروانے کے بعد پھر یہ اسرا والا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ اسرا والا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس کے بعد معراج شروع ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے شروع ہو گئے سفر کرتے ہوئے، پہلے آسمان پر پہنچے، آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان سے نکلے، دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور پانچویں آسمان پر پہنچے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا کہتے ہیں آخری سٹیج، اینڈ آف ہر چیز کی اینڈ جو ہوگی وہاں منتہا کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا۔ اس سفر کی شروعات اس طرح ہوئی، اسرا کا مرحلہ مکمل ہو گیا، پھر معراج کا سفر مکمل ہو گیا، ساتوں آسمانوں کو کراس کر دیا۔ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو اس طرح کا سفر نہیں ہوا ہے۔ بذات خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور آخر تک پہنچے۔ ایک اہم بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی امت تک دین پہنچانے میں بہت مشقتیں اور پریشانی اٹھائی، اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما اوذی قبلی، مجھے اس اللہ کے راستے میں جتنا بھی ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اور جس وقت ساری امت کو جمع کر رہے تھے مکہ کے اندر دین کی دعوت کے لیے، قریش کے خاندان کو جمع کر رہے تھے تاکہ سارے ایمان لائیں گے، اللہ کو مانیں گے، اس وقت ان کا سب سے بڑا دشمن جو ابو لہب تھا، جب جمع کیا تو اس نے دیکھا اور اس نے ایک ایسا جملہ، گستاخانہ جملہ کہا، اور جس کی وجہ سے زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایسی بات اس نے کہی۔ یہ بڑا بدبخت انسان تھا۔ اس نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، یہ محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلے گستاخی والا لفظ استعمال کرنے والا اور یا محمد کہنے والا یہ ابو لہب تھا، یہ سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس کے بہت سارے دوست آج بھی، اسی لیے قرآن پاک نے یا محمد کہیں پر استعمال نہیں کیا۔ آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک کہیں بھی کسی آیت کے اندر یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہو یا محمد، کبھی نہیں کہا اور کبھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑا جو دشمن تھا اس نے یہ جملہ استعمال کیا تھا، تبا لک یا محمد۔ آج بھی کچھ ان کے دوست ہوتے ہیں وہ اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ گستاخانہ لفظ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی توہین ہے، اس لیے کہ ابو لہب نے یہ جب استعمال کیا تو قرآن پاک نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن پاک نے وہی لفظ استعمال کیا جو اس بدبخت نے استعمال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ، سیصلی نارا ذات لہب، تجھے ایک شعلے والی آگ کے اندر عنقریب اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اور یہی نہیں، اس کی بیوی جو تھی حبیب، وہ بھی کیا کرتی تھی؟ اللہ کے حبیب کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وامرأتہ، اکیلا نہیں جائے گا، ود فیملی تجھے جہنم کے اندر میں داخل کر دوں گا۔ بہرحال یہ ایک مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر کے امت کو یہ بتایا کہ گستاخی والے الفاظ اللہ کے حبیب کے ساتھ استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب آسمان سے ساتوں آسمانوں کو کراس کرنے کے بعد اللہ کے حبیب پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر کچھ چیزیں عطا کر دی۔ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ایک بات بالکل واضح کر دی، اور یہ سب سے بڑا تحفہ تھا کہ سارے احکام تو زمین پر نازل ہوئے ہیں، لیکن نماز والا جب مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کو عطا کیا۔ یعنی یہ ایک عظیم تحفہ ہے امت کے لیے، اور یہ انسان کی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اب 50 نمازیں ہیں آپ کی امت کو تحفے کے طور پر۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس لوٹ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بما امرتا، کس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں لے کر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا انی جربت الناس، میں نے لوگوں کا بڑا تجربہ کیا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں نے بنی اسرائیل کا علاج اور ان کے پیچھے میں اتنا لگا رہا اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے میں نے کئی سال تک کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ لہٰذا آپ کی امت کے لیے یہ بہت باری ہے، 50 نمازیں کہاں پڑھیں گی؟ میں اس سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے امت کے اندر یہ میں نے سارا کچھ آزما لیا ہے، اتنا کام نہیں کر سکے گی آپ کی امت۔ فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کے بارے میں کچھ سوال کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ 10 نمازیں چھوڑ دیتا ہوں، 40 نمازوں کا حکم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فرجع الی ربک، اور واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت کے بارے میں مجھے تو لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنا کام کر سکتے ہیں، کہاں 40 نمازیں پڑھیں گے، 5 بھی تو مشکل ہو رہی ہیں، واپس چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر 10 کم ہو گئے، 20 نمازیں رہیں گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کام نہیں چلنے والا، پھر واپس گئے، 30 رہ گئی، آخر میں 5 اور کم کر دی اور صرف 5 رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے یہ 5 نمازیں لے کر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرجع الی ربک، اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ، اس لیے کہ ابھی بھی آپ کی امت کے افراد اس 5 وقت کی نماز کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے، مجھے لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے کہ کتنی بار جاؤں گا اپنے رب سے، کتنی تخفیف کراؤں گا۔ 50 سے 45 نمازیں تخفیف کے طور پر کم ہوئی ہیں، صرف 5 رہ گئی ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی تو کر لینی چاہیے، لہٰذا میں اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اب میں کم نہیں کراؤں گا۔ بہرحال اسی پر ہو گیا حکم کی 5 نمازیں امت کے لیے لیں۔ یہ 5 نمازیں کتنی اہم ہے۔ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ایک فرشتے کی طرف سے آواز آئی کہ جاؤ محمد سے کہہ دو آپ کی امت کی یہ 5 نمازیں جو ادا ہوں گی، ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ کتنا اس امت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کتنا کچھ ملا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ چند باتیں میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، تو آپ غور سے سنیں گے کچھ باتیں، اس کے بعد آپ کے لیے پورا راستہ ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن چند باتیں سنیں، میں کچھ پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے۔ ایک تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 5 نمازیں رہیں، اور یہ بھی انہی کے صدقے میں ہوا کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنت والوں کو اور جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، جنت والوں کو جہنم والوں کا نظارہ دکھائیں گے اور جہنم والے جنت والوں کا نظارہ دیکھیں گے، وہ بھی تماشا دیکھیں گے، وہ بھی تماشا دیکھیں گے۔ ایک تو پریشان حال ہوں گے جہنم والے، وہ دیکھیں گے دیکھو ہمارا دوست کیسے جنت میں مزے کر رہا ہے، میں نے بھی دنیا کے اندر ایسے ہی کام کیے ہوتے۔ بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کافروں کے بارے میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کافر یہ کہیں گے قیامت کے دن کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، ہم نے بھی کہا ہوتا کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہی رب ہے اور سارے انبیاء کا اختتام کرنے والا بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر یہ کلمہ کہا ہوتا تو آج ہم بھی نجات میں اس جنت کی کیاریوں کے اندر مزے مارتے۔ بہرحال جنت والے جب جہنم والوں کو اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے، جنت والے دیکھیں گے کچھ لوگ تو دنیا کے اندر تھے لیکن وہ جہنم میں جل رہے ہیں، تو دیکھیں گے اپنے ساتھیوں کو، فوراً ان سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کی وادی کو کہا جاتا ہے جو سخت گہری ہے اور جس کے اندر سخت عذاب ہوگا۔ ان سے پوچھیں گے جنت والے آپ کو اس جہنم میں کس چیز نے داخل کیا، کیا ریزن بنا، کون سی وجہ بنی کہ آپ جہنم کے اندر جل رہے ہیں؟ تو وہ سب سے پہلے وہ جواب دیں گے، ایک نہیں دے گا، قالو سب مل کر کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے،
پتہ چلا کہ جہنم میں جانے کا پہلا ریزن جو جہنمی بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب ایک ایمان والا جب نماز نہیں پڑھے گا تو کہاں وہ جنت میں جائے گا؟ اور بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ آپ پوچھو کسی سے کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، وہ کہے گا ہاں 5 ٹائم پڑھتا ہوں، انت مسلمون، آپ مسلمان ہو۔ اگر وہ کہے گا 5 ٹائم میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زبان روک دو، یہ نہیں کہنا انت مسلمون، اس لیے کہ الفرق بین الکافر والمسلم الصلاۃ، فرق تو یہی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے مسلمان، جو نہیں پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے واضح ہو گیا۔ بلکہ اللہ کے حبیب نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، کافروں والا کام اس نے کر لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی شدت والی بات ہے اس ایمان والے کے لیے جو 5 وقت کی نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے، کتنا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کو ایک طرف چھوڑو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں، جس وقت میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہا تھا، اس فانی دنیا کو چھوڑ رہا تھا، اپنے مالک کے پاس جا رہا تھا، لمبی حدیث ہے، میں اس کا آخری جز آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں رہیں گی۔ جبریل امین ایک طرف آتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار، اور ملک الموت جس کو اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، جو سارے انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، دوسری طرف وہ جبریل امین کی طرف اللہ کے حبیب دیکھتے ہیں، بہت پریشان، کہا کہ ما بالکا یا جبرائیل، یا جبرائیل، اے جبرائیل کیا وجہ ہے، آج پریشان کیوں دکھ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے اے اللہ کے حبیب میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میں آپ کے پاس قرآن پاک کی آخری وحی لے کر آ رہا ہوں، آج کے بعد مجھے آپ کے پاس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سارے انبیاء کو جانا ہے، میں بھی آخر میں آیا ہوں، مجھے بھی جانا ہے، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ پتہ چلا کہ ہر ایک کو جانا ہے، کسی کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ بہرحال ملک الموت آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہا کیوں آئے؟ کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا جاؤ محمد سے کہہ دو آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے مالک کے ساتھ ملاقات کا بڑا شوقین ہوں، مجھے بڑا شوق ہے، لیکن میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کا میرے بعد کون خیال رکھے گا؟ میرے ہوتے ہوئے میری امت کے بارے میں کیا ہوتا تھا؟ امت جہنم کی طرف جاتی تھی، میں ان کو پکڑ کر جنت کی طرف لے جاتا تھا۔ کوئی گندا کام شروع کر دیتا تھا، اس کو نکال کر صحیح کام بتاتا تھا۔ کوئی گڑھے کے اندر غرق ہونا شروع ہو جاتا تھا، میں اس کو وہاں سے نکالتا تھا۔ لیکن میرے بعد میری امت کی کون گارنٹی دے گا؟ کون ان کا دھیان رکھے گا؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا جاؤ میرے مالک سے کہہ دو مجھے میری امت کے بارے میں کچھ گارنٹی چاہیے۔ جبریل امین جاتے ہیں، ملک الموت کھڑا ہے۔ دنیا کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ملک الموت کو رکنا پڑا اجازت لینے کے لیے، اور اللہ کے حبیب نے روکا صرف امت کے لیے، حسن اور حسین کے لیے نہیں، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں، حضرت عائشہ اپنی ازواج میں سے سب سے پیاری بیوی ان کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے روکا گیا ہے۔ اور جبریل امین جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا قبلت توبتہ، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا السنۃ کثیر، سال بہت لمبا ہوتا ہے، میری امت کے افراد تو دنوں میں غلطیاں کرتے ہیں، سال میں تو پتہ نہیں کتنے گناہ کریں گے، کچھ اور کم کرو۔ دوسرا چکر لگایا جا رہا ہے جبریل امین کو، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا دوسرا پیغام لے کر آتے ہیں اپنے مالک کی طرف سے، جاؤ اب محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے حبیب کے پاس جبریل امین یہ پیغام لاتے ہیں، اللہ کے حبیب جواب میں فرماتے ہیں الشہر کثیر، 1 مہینہ بھی بہت لمبا ہے، میری امت کے افراد اور غلطیاں کر سکتے ہیں، کچھ اور کم کر کے لاؤ۔ ملک الموت یہاں پر کھڑا ہے، ڈیوٹی پر ہے، ابھی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے، سارے انبیاء کے سردار کی طرف سے یہ پیغام ہے، امت کے لیے ایک بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث پاک میں جبریل امین تیسری مرتبہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اب میرے محمد سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بجمعۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا، 1 جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 7 دن کے اندر توبہ کر لے گا، قبلت توبتہ ولم ابالی، تو میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب جبریل امین عرش سے یہ پیغام لے کر آئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جواب میں الجمعۃ کثیر، 1 جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 7 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی میری امت غلطی کر سکتی ہے، کچھ اور کم کراؤ۔ دیکھو مطلب حالات کیا بنائے جا رہے ہیں اور امت کو کیا پیغام مل رہا ہے اس حدیث پاک سے، اس کے اندر کیا کیا مقاصد ہیں، انسان کو کتنا جگایا ہے اللہ کے حبیب نے، لیکن ہم کتنے سوئے ہوئے ہیں، ہم کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدقسمت ہیں، اس میں آپ اندازہ لگائیے۔ جب اللہ کے حبیب نے ان کو دوبارہ بھیجا 5ویں مرتبہ، جبریل امین جا رہے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے بعد پیغام لا رہے ہیں جاؤ اب محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بساعۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان موت سے صرف 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ پیغام سننے کے بعد فرمایا الساعۃ کثیر، 1 گھنٹہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، میری امت کا کوئی انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دے گا اور کافر ہو جائے گا، جہنم کا مستحق بن جائے گا، کسی فرض چیز کا انکار کر دے گا، کافر ہو جائے گا، جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ 1 گھنٹہ بھی بہت لمبا ہے، میری امت کے افراد اس میں بھی غلطی کھا سکتے ہیں، کچھ اور کم کراؤ۔ ملک الموت بھی کھڑے ہیں، 7ویں مرتبہ بھیجا گیا ہے، 7 چکر لگوائے جا رہے ہیں، عام انسان سے نہیں، سارے فرشتوں کے سردار سے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب 7واں پیغام لے کر آتے ہیں اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ محمد سے کہہ دو اطمئن، مطمئن ہو جاؤ، من مات من امتی کا فتاب قبل غرغرۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان غرغرے والی حالت سے پہلے یعنی اس کی زبان بند ہو جائے اور آخرت کے احوال ابھی دکھے نہیں، اس سے پہلے اس کو احساس ہوا یار میں تو شاید جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے اور دل میں توبہ کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، قبلت توبتہ ولم ابالی، میں اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ پیغام لے کر اللہ کے حبیب کے پاس جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے الآن کام بن گیا، اب کام بن گیا۔ اب اس طرف کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، جس کا نام لیتے ہی ہم ڈر جاتے ہیں کہ اس لیے اسرائیل کہیں سے آیا تو نہیں، یہاں پر کھڑے ہیں اور جبریل امین کو 7 چکر لگوائے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ چکر کیوں لگوائے؟ فرمایا رحمت لامتی، اپنی امت کی رحمت کے لیے، کرم اور شفقت کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ ملک الموت کو کہا کہ آپ میری روح قبض کر سکتے ہو اور میں اب اپنے مالک کے پاس ملاقات کے لیے جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں گارنٹی لے لی۔ ملک الموت نے شروعات کی پاؤں سے، روح قبض کرتے ہوئے جب شروعات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ پسینہ کیسے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ زخم نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی
کسی طرح کا مجھے ٹھوکر نہیں لگ رہی ہے، میری روح کو قبض کیا جا رہا ہے۔ جب کسی کی روح کو قبض کرے گا مالک کائنات، یا تو اس جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کو معلوم ہوگا، یا اس کے مالک کو معلوم ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا زخم لگ جاتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی بار چلاتے ہیں، کبھی ماں کو بلاتے ہیں، کبھی باپ کو، کبھی مالک کو یاد کرتے ہیں۔ جب روح قبض کی جائے گی، جب جان نکالی جائے گی، جب کھینچی جائے گی ہماری روح کو، اس وقت کیا حال ہوگا یہ ہمارا مالک ہی جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے اس وقت کیا حال ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب کی پیشانی سے بھی پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تکلیف ہو رہی تھی، جب سینے مبارک کے پاس ملک الموت پہنچا تو اللہ کے حبیب نے اس موقع پر ملک الموت کو مخاطب کیا اور آخری پیغام سنایا۔ کیا کہا؟ یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے، قف مرتن واحدہ، ایک مرتبہ اور رک جا۔ موت کا فرشتہ رک گیا، آدھی روح قبض ہو چکی ہے، آدھی باقی ہے، سینے سے اوپر باقی، سینے سے نیچے نکل چکی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے موت کے فرشتے، کیا جس طرح تو نے پاؤں سے لے کر میرے سینے تک مجھے تکلیفیں دی، کیا میری امت کو بھی اسی طرح تو تکلیف دے گا؟ ملک الموت نے جواب میں کہا اے اللہ کے حبیب، اگر آپ کی امت، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے آپ کی امت کے افراد کو تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے کہ آپ سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سارے انبیاء کے سردار، دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی امت کو تو بدرجہ اولا اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے موت کے فرشتے، میں نے آدھے راستے میں تجھے روکا، کائنات میں اس طرح تجھے کسی نے نہیں روکا ہوگا، میں نے روکا میری امت کے جس افراد کو تو نے قیامت کی صبح تک جتنی بھی تکلیفیں دینی ہے وہ ساری تکلیفیں مجھے یہاں سے اوپر دینا، لیکن میری امت کے کسی فرد کو اتنا پریشان مت کرنا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس نے ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، یہ آخر میں ایک پیغام امت کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے لیے کتنی قربانی دی۔ آج ہمیں ان کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، ان کی تعلیم پسند نہیں ہے، ان کے کھانے کا طریقہ پسند نہیں ہے، ان کے سونے کا ڈھنگ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت ہم رسوائی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں، اب ہم بچ نہیں پائیں گے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کا خشکی والا حصہ یا زمین کے اندر تری والا جو حصہ ہے، ان دونوں کے اندر جب فساد بپا ہوگا، جب ظالموں کو مسلط کیا جائے گا، جب انسانوں کو روندا جائے گا، جب قتل و غارت گیری زیادہ عام ہوگی، اس کا سب سے بڑا نتیجہ ہوگا بما کسبت ایدی الناس۔ یہ انسانوں کے کریکٹر ہیں، یہ کرتوت ہیں، یہ ہمارے کارنامے ہیں، یہ ہمارا دین کا چھوڑنا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک کو پس پشت ڈالنا ہے، اللہ کے حبیب کی سیرت کو پیچھے چھوڑنا ہے، جس کا نتیجہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو اگلا دن، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ جو دجالی دور ہوگا، یہ ہر اگلا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا۔ اب ہم کہیں گے آئندہ سال حالات ٹھیک ہوں گے، اس کے بعد ٹھیک ہوں گے، نہیں، اب ہر دن اگلا دن جو آنے والا ہے یہ پچھلے دن کے مقابلے میں بہت سخت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ جو ہے، ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن پاک نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے حبیب کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ تھا، وہ تمہارے لیے آئیڈیل تھا، وہ تمہارے لیے رہبر اور ایک مقام اور ایک امام کا درجہ رکھتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف اعلان کیا تھا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو اللہ کے حبیب کے پیچھے آ جاؤ۔ ہم نے تو اپنی آپ کو اس جگہ پہنچا دیا کہ اللہ کے حبیب کو ہم آگے نہیں جانے دیتے ہیں، ہم خود آگے جا رہے ہیں، ان کو امام نہیں بنا رہے ہیں، ان کو مقتدی نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال سے یہی کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ، آج کی رات کے اندر جاگنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا قرآن نے بیان کیا؟ کہیں نہیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ پوری شب کو آپ پوری رات کو بیدار رہو۔ آج کی رات میں کوئی مخصوص عبادت ہے؟ نہ قرآن میں اس کی تعین ہے، نہ احادیث پاک کے اندر اس کی تعین ہے۔ بس اتنی بات جو اس معراج کے موقع پر جو سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے حبیب کے لیے، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے ایک اسباب کے طور پر کچھ چیزیں ملی ہیں،
ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں بڑا تحفہ نماز کا ہے۔ اگر 5 وقت نماز کی پابندی کی اور اس پر ہمیں دائمی طور سے، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن کی نماز پڑھنا، 8 دن میں نماز پڑھنا، پھر یہاں جمعہ کی نماز پڑھنا۔ ہم میں سے کچھ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ فجر کو چھوڑ دیتے ہیں، 4 نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ 2-3 چھوڑ دیتے ہیں، 2 نمازیں پڑھتے ہیں، تب بھی اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے 5 وقتوں میں سے 1 نماز بھی چھوڑی، بے نمازی اس کو شمار کیا جائے گا۔ ایک تو پابندی کریں، مفتی صاحب نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور اس کی طرف میں نے اور اشارہ کیا، چند باتیں اور۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ من حفظ من سنتی، جس نے میری ایک سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا اس کو؟ اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 4 صفات سے نوازے گا، 4 چیزیں اس کو عطا کرے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ المحبت فی قلوب البررہ، جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر، اللہ کے نیک، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو حقیقت میں ولی ہوتے ہیں، جو نام کے پیر نہیں ہیں، جو صرف پیسے لیں گے اور دھاگے بنوائیں گے اور جھنڈے چڑھوائیں گے اور قبروں پر سجدہ کروائیں گے، قبروں پر اذانیں دلوائیں گے، ان کو پیر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے جس کو پیر کہا وہ پیر یہ ہے کہ جس کو متبع سنت کہا جاتا ہے، جو اپنی ساری زندگی کے اندر اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رات اور دن اس کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پیر، اس کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو سنت کی حفاظت کرے گا، اپنی زندگی کے اندر سنت کو رکھے گا، پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ نیک لوگوں کی دلوں کے اندر محبت اس کی ڈالے گی، وہ پہچانے یا نہ پہچانے تب بھی محبت۔ اس کی مثال ایک میں دیتا ہوں آپ کو، چونکہ ہم جموں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، حضرت مفتی فیض الوحید صاحب قدس سرہ، ایک بڑے عالم تھے، آپ میں سے اکثر ان کو جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے اندر خود بخود ڈالی تھی، اس لیے کہ سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان کے انتقال پر کتنے لوگ روئے ہیں؟ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اپنے ماں باپ پر اتنا نہیں روئے تھے جتنا مفتی صاحب کے جانے کے بعد ہم روئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس حدیث کی ایک ترجمانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت ڈالتا ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز اس کو ملتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، قتل و غارت گیری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس سنت کی پیروی کرنے والے کی رعب اور اس کی ہیبت اور اس کا دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ اب جب دیکھیں گے نا داڑھی اور اس کے بعد امامہ دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ لباس دیکھیں گے، ہکا بکا رہ جائیں گے، دل کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ چور چور ہو جائیں گے، اور دل کے اندر ان کے موڑ بننے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا سنت کے اثرات دکھائے گا۔ یہ صرف سنت کی پیروی ہے، سنت کی پیروی کی وجہ سے ظالم انسان اس سنت کی پیروی کرنے والے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز کیا ہوگی؟ وثقۃ فی الدین، دین کے اندر ہمالیہ پہاڑ بن جائے گا۔ اب اس کو کوئی کہے گا یار نماز چھوڑ دے، کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کہے گا تجھے قتل کر دوں گا، نماز چھوڑ دے، کبھی نہیں۔ کہے گا تو کچھ بھی کر یار، اللہ نے فرض قرار دیے، قرآن کا اعلان ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ فرض ہے، اس لیے میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کوئی بھی دینی شعار جو بھی ہے، جتنے بھی احکام قرآن پاک نے بیان کیے، ان پر کسی حکم پر اس کو کہے گا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقلال والا پہاڑ بنا دے گا اور وہ جم جائے گا اپنے دین پر، کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس کو کیا دے گا؟ وسعت فی الرزق، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی کشادگی دے گی، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے نظام سے اس کے رزق کا انتظام کرے گا۔ یہ 4 چیزیں کس سے ملیں گی؟ سنت پر عمل کرنے والے سے۔ سنت پر عمل کرنے سے یہ 4 فائدے: ایک، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پڑ جائے گی، ظالموں کے اندر اس کا رعب پڑ جائے گا، دین کے اندر ہمالیہ پہاڑ کی طرح جم جائے گا، اور رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی کرے گا۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری امت کے فساد کے وقت ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
آج اگر ہم ایک سنت کو زندہ کریں گے نا اور 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے، اس لیے کہ دجالی دور ہے۔ دجالی دور کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس دنیا کو سجایا گیا اس طریقے سے اور اس کی چیزوں کو ایسے تیار کیا گیا کہ انسان کا مائنڈ ادھر جاتا ہے، انسان کا ذہن ادھر جاتا ہے، اور قرآن کی طرف چونکہ انسان اس کو کھول کے دیکھتا نہیں ہے، اس کے اندر پڑھتا نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، بلکہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی جموں کے اندر کوئی اعلان کرے گا کہ ہم نے ایک ایسی مٹھائی تیار کی ہے، پورے JNK کے اندر ایسی میٹھی مٹھائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی اعلان کر دیں ہم میں سے اٹھ کر، تو تب تک کسی کو یقین نہیں آئے گا جب تک نہ اس کی مٹھائی کو اپنے منہ کے اندر چکھے گا نہیں، تب تک ان کو لگے گا یار ہم نے دنیا بھر کی مٹھائیاں کھائی، اس کی کون سی اتنی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ اعلان کر رہا ہے کہ JNK میں ایسی کوئی مٹھائی ابھی تیار نہیں ہوئی، اس سے زیادہ میٹھی مٹھائی میرے پاس ہے۔ اسی طرح قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کو جب تک انسان خود نہیں پڑھے گا تب تک اس کے مٹھاس کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں کتنا آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن پاک کے اندر کیا کیا خزانے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورہ ہجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کر دی اور قرآن عظیم کو عطا کر دیا۔ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اب دنیا کی کسی رنگ ریز والی چیز کی طرف آپ کی یہ آنکھ اٹھنی بھی نہیں چاہیے اور اس کی طرف آپ دیکھنے بھی نہیں چاہیے، بلکہ پوری آنکھ کو موڑ کر آپ نے نہیں دیکھنا، اس کی کنکھنیوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کر دیا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان تو وہ ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو بیان کیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو بیان کی، سب سے پہلے جو بیان کی، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے بندوں پر سب سے بڑا رحم کیا کیا ہے؟ علم القرآن، ان کو قرآن سکھایا۔ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا حافظ کوئی بنے گا، اس کا عالم بنے گا، زیادہ سے زیادہ مسجد کا امام بنے گا یا کسی مدرسے میں پڑھائے گا، تنخواہ کتنی لے گا؟ 7 یا 8 ہزار لے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جس کے پاس قرآن ہوگا اس کو تو اللہ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا جس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ 4-5 باتیں اور جو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ میری ہر اس سنت کی پیروی نہ کرے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس طرح اوپر مت چڑھا دینا، کس طرح؟ کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر چڑھایا۔ اب مسئلہ ہے کہ کیسے اوپر چڑھایا؟ عیسائیوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، 3 میں کا تیسرا ہے، 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اور اس پر اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ لا تطرونی، اے میری امت کے لوگوں اس طرح میرے ساتھ مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت، یہ جو امت ہے نا، قرآن پاک نے کہا یہ وہ امت ہے جس کو اعتدال والی امت کہتے ہیں، یہ نہ تو افراط کی شکار ہے نہ تفریط، افراط کہتے ہیں نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سنت بھی لازم ہے۔ جو ابوبکر کریں گے بعینہ اللہ کے حبیب کے حکم کے اور پیروی کے مطابق ہوگا، وہ ان کی ماتحتی میں کیا ہوا عمل ہوگا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جن کی بھی پیروی کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ پتہ چلا کوئی صحابی اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ سب سے بڑا عمل ہمارے لیے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک
عظیم صحابی گزرے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو بڑا ستایا گیا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے ان کو اتنا پسند کیا ہوا تھا، اور ان کے فضائل اللہ کے حبیب ساتھیوں کے درمیان بیان کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میں جنت میں جا رہا تھا، میں جنت میں جانے سے پہلے بلال کی پاؤں کی آہٹ سن رہا تھا، وہ میرے آگے تھے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ بلال آگے آگے تھے۔ بلال نے پوری عمر اذان دی، لیکن اذان کیسے دی؟ جبریل امین کلمات لے کر آئے، اللہ اکبر سے سٹارٹ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے سب سے بڑے عاشق مانے جاتے ہیں، تو ان سے زیادہ عشق ہم تھوڑی کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اذان دی اللہ اکبر سے شروع کی۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ عاشق نبی اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے مائکوں کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھے گا، وہ عاشق ہے، کبھی نہیں عاشق ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے حبیب کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اذان سے پہلے کوئی کلمہ اختیار نہیں کیا ہے، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اللہ کے حبیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے اللہ کا نام، دوسرے نمبر پر محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی مسلمان رہے گا۔ اگر کوئی کلمہ الٹا پڑے گا، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کہاں مسلمان رہے گا؟ کہیں نہیں رہے گا۔ ترتیب خود مالک کائنات نے بتا دی، اللہ اکبر پہلے اور اس کے بعد اللہ کے حبیب۔ اب کوئی کہے گا کہ نہیں عاشق تو اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے بھی کچھ کلمات، ہم کہیں گے کہ بلال سے بڑا عاشق کائنات کے اندر اللہ کے حبیب کا کوئی نہیں گزرا ہے۔ لہٰذا عشق اصل ان کا تھا جو یہاں انہوں نے خود شروع کیا ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ امت کو اس دہانے تک پہنچاتا ہے جتنا یہود اور نصارہ نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، اتنا ان لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے بلال کی مخالفت کی اور اللہ کے حبیب کے اس ارشاد کی مخالفت کی۔ ایک بات یہ، دوسرا ہے کہ زیادہ اونچا چڑھا دینا۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جز ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کا کوئی جز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ اپنے رب کا تعارف کرواؤ کہ آپ کا رب کون ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کے برابر کا کوئی کائنات کے اندر۔ اللہ کے حبیب کا بھی دوسرا نمبر، کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے برابر، نعوذ باللہ من ذالک، کافر شود، انسان کافر ہو جائے گا، بلکہ اللہ کا نام پہلے، دوسرے نمبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کے بعد دوسرے انبیاء کا نام۔ یہ ترتیب جب انسان رہے گی، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن نے کہا ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے، نہ کسی کو گرا سکتے ہو، نہ کسی کو اللہ کے برابر لے جا سکتے ہو، بلکہ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے ہر نبی کو، یہ کیسا مقام ہے؟ بیوی کا مقام اپنی جگہ، ماں کا مقام اپنی جگہ۔ اگر ہم ماں کو بیوی کہیں گے نعوذ باللہ، تو ہمارا بیوی کو اگر ہم ماں کہیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہم نبی کو خدا کہیں گے تو ایمان ختم ہوگا۔ اس لیے نبی کا درجہ نبی، اللہ کے درجے میں، نبی کے درجے میں، ماں کے درجے میں، اور بیوی کے درجے میں ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا صحیح مسلک۔ اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، بس اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور قرآن پاک نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے گا، قرآن پاک نے اعلان کیا کہ اسلام مٹنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ یہ میں مسجد کے اس احاطے سے آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ اگر چھوٹی جماعت بھی ہوگی اسلام نہیں مٹے گا، اسلامی لوگ نہیں مٹیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس آسمان کو، ساری کائنات کے اوپر یہ ایک چھت ہے، اس کا کوئی پلر نہیں ہے، زمین ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم دستے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ آسمان کون روکتا ہے، زمین کو کس نے روک رکھا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے جواب میں فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ،
تب تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی تب تک آسمان نہیں ٹوٹے گا، یہ سورج نہیں گرے گا، یہ ستارے نہیں جڑ جائیں گے، زمین کے اندر دراڑیں نہیں پڑیں گی. کب تک؟ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں گے. پتہ چلا کہ اللہ کے نام کے اندر پاور ہے. ہم کہتے ہیں نا سپر پاور امریکہ ہے، یہ انسان کا وہم ہے، یہ بیوقوفانہ خیال ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سپر پاور جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کو ابھی کس نے؟ امریکہ نے روکا ہے؟ نہیں روکا ہے نا. زمین کو کس نے روکا ہے؟ امریکہ نے روکا، اللہ نے روکا ہے. کہا کہ جب اللہ کا نام لینے والے اس زمین پر ختم ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. یہ آسمان گر جائے گا، یہ زمین کے اندر دراڑیں پیدا ہو جائیں گی، یہ پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا منظر ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ جب محشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گا، کہتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. سارے لوگ برہنہ بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ سن رہی تھی، یہ کلام سن رہی تھی. اللہ کے حبیب کے سامنے فرمایا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے رسول کیا مرد اور عورتیں سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے؟ ایک دوسرے کو دیکھنے سے شرم نہیں ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ کون سی بات کر رہے ہو؟ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. وقت اتنا خطرناک ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی. ہم دنیا کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے حبیب کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا ہے. ایک جوان لڑکا جوان لڑکی کو ننگے ہو کر نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے انبیاء بھی پریشان ہوں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ ساری دنیا کے اندر نفسی نفسی والا عالم ہوگا. لیکن آج امت کے کچھ بیوقوف لوگ قرآن کی صحیح ترجمانی، اللہ کے حبیب کی صحیح سیرت کو امت کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت ہم رسوائی کے اسباب اور رسوائی کے دہانوں سے گزر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق بنائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا عنوان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. موت کا وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کینسر ڈاکٹر نے بتایا ڈائگنوز کیا اس کو کڈنی میں کینسر ہے. اب ہمیں یہاں سے ریفر کریں ڈی ایم سی لدھیانہ میں کڈنی ریموو کرنے کے لیے. آفیان علی بچے کا نام ہے، خصوصی دعا کرنا اس کو. ہمارے دوست بھی نان مسلم ان کو بھی کینسر کافی وقت لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ انت لا لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر ولک الثناء کلہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. اللہم انک انت اللہ اللہم انت اللہ لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر ولک الثناء کلہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا مقاما.
مقاما ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسدين۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، نافرمان ہیں، تیرے باغی ہیں۔ اے اللہ رات دن تیری نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اے اللہ تیری نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً آسمان کے تیور بھی یہی بتا رہے ہیں، زمین کے حالات بھی یہی بتا رہے ہیں، پوری عالمی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بلا دیا ہے، ہم آپ سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے آپ کے دامن کو چھوڑ لیا ہے، ہم نے تیری مقدس کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے تیرے حبیب کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہمارے لیے اس وقت رسوائی کا نتیجہ بن رہا ہے، جو ہمارے لیے اے اللہ اس وقت پسپائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اے اللہ لیکن تیری ذات بہت وراء الورا ہے، تیری ذات بہت اونچی ہے۔ اے اللہ تیری تعریف ہمارے منہ اس تعریف کے مطابق تیری تعریف نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا اس کائنات کو چلانا، تیرا اس آسمان کو ہمارے اوپر چھت کی حیثیت دینا، زمین کو ہمارے لیے مسخر کرنا، سورج کو ہمارے لیے مسخر کرنا، بڑے بڑے جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے تیرا کرم ہے ہم پر، تیری مہربانی ہے ہم پر۔ لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمیں لگتا ہے ایسے اگر اللہ کے حبیب کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش ہونی چاہیے تھی، ہمارے اوپر آگ کی بارش برسنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہو چکے ہیں۔ لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیری ذات بہت اونچی ہے، تیرے سامنے یہ بندے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس مجلس میں کچھ ایسے نیک بندے بھی ہوں گے جو تیرے حقیقی بندے ہوں گے، جو تیرے حبیب کے حقیقی عاشق ہوں گے۔ اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کی رات، اس رات میں نسبت ہے تیری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، معراج والی رات سے اس کو جانا جاتا ہے، مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ 27 رجب المرجب یہ معراج کی رات ہے۔ اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت خصوصی طور پر جس بچے کے لیے کہا گیا اور جس دوسرے ساتھی کے لیے کہا گیا، یقیناً تو ان کے نام بھی جانتا ہے، تو ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اے اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے، کسی کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات ہیں اور جن کی جو پریشانیاں ہیں اے اللہ تو ان کو دور فرما، خاص طور سے اس بچے کو اے اللہ شفا نصیب فرما۔ تیرے در سے کسی کو بھی شفا مل سکتی ہے، تیرے در سے ہر ایک کو علاج ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ تو لا علاج قرار دیتے ہیں، لیکن تیرا در ایسا ہے تو ہر ایک کو شفا دے سکتا ہے۔ تیرے پاس وہ ساری پاوریں ہیں، تیرے پاس وہ ساری طاقتیں ہیں، تو شفا دے سکتا ہے۔ اے اللہ ان بچوں کو شفا نصیب فرما، جو بھی اس مجلس کے اندر بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما، ان کے عزیز و اقارب جو بھی بیمار ہیں تمام کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے سہارا ہیں انہیں اپنا سہارا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو اپنے وطن کو چھوڑ چکے ہیں انہیں اپنا وطن نصیب فرما، جو قید و بند کی صعوبتیں جیلیں ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر کرم کا معاملہ فرما، آج تیرے سامنے سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اس پوری مجلس کو معاف فرما، رات کا وقت ہے اللہ معاف فرما، تیرے گھر کے اندر تجھ سے مانگ رہے ہیں معاف فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ تمنائیں لے کر آئے ہیں، آرزویں لے کر آئے ہیں، اللہ کے حبیب کی نسبت میں جمع ہو گئے ہیں، اے اللہ سیرت پاک کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں،
اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ بخشش فرما دے، اے اللہ دنیا کے حالات درست فرما دے، ہر ایک انسان کی حفاظت فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ہماری ریاست کی حفاظت فرما دے، اپنے گھروں کی حفاظت فرما دے، حرمین کی حفاظت فرما دے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، دنیا کے ہر انسان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں ہر مسجد کی حفاظت فرما دے، دینی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں تمام درسگاہوں کی حفاظت فرما دے، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، امت کے علماء کی حفاظت فرما، اولیاء اللہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ یقیناً ہم اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لیکن تیری ذات پر یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، ہمیں صحیح راستے پر چلنا آسان فرما، جنت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما، جہنم کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما، جسمانی شفا بھی نصیب فرما، روحانی بیماریوں کی بھی شفا نصیب فرما، کینہ اور بغض سے ہمیں حفاظت فرما، اے اللہ زنا سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اور کینہ اور بغض سے ہماری حفاظت فرما، ہر ایک قسم کے گناہ سے حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، بدعت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما، صحابہ سے محبت نصیب فرما، انبیاء سے محبت نصیب فرما، اپنے قرآن سے محبت نصیب فرما، اللہ کے حبیب کے جو طریقے ہیں ان پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اور رات دن کی زندگی اے اللہ اسلامی طرز عمل پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہے اے اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہیں ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔